یہ وہی عمر فاروق ہیں جنہوں نے لفظ کتا استعمال کرتے ہوئے کبھی کہا تھا آئے اللہ اگر دجلہ دریائے دجلہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر بھوکا مر گیا میرے دور خلافت میں تو قیامت کے دن میں اس کا حساب و کتاب میں ذمہ دار ہوں گا۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت میں ایک کتا بھی بھوکا نہیں مرنے پایا، نبی جو خوشی میں بھی نہیں بھولا، اللہ نے کتنی بڑی خوشی دی۔ آئے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں صرف میرے اوپر نہیں، اللہ ہمارے اوپر بھی اور ہمارے امتیوں پر، تیرے نیک بندوں پر خوشی میں نہیں بھولے، غم دکھ درد۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، ہائے ہائے بیوی سے زیادہ کون بتائے گا گھر کے حالات۔ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے میرے نبی سے کہہ دو دنیا میں ایک دعا تمہاری ایسی ہے جو ضرور سنوں گا، مانگو کیا مانگتے ہو، ایک چیز ہر حال میں قبول کروں گا، تمہاری ایک دعا۔ اللہ نے یہ دعا سب کو دی ہے، جتنے نبی دنیا میں آئے اللہ نے کہا ایک دعا ہم تمہاری ضرور سنیں گے، ساری سنیں نہ سنیں لیکن ایک ضرور سنیں گے۔ بولو سارے نبیوں نے جلدی کی، دنیا ہی میں مانگ لیا مجھے یہ دے مجھے یہ دے، اللہ نے دے دیا، وہ ایک دعا سن لی اللہ نے دے دیا۔ نبی کے پاس فرشتہ آیا آپ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَتَبَعْتُ دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا۔ سن رہے ہیں؟ میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، آج اللہ تعالیٰ سے سونا مانگ لو، چاندی مانگ لو، آج اللہ تعالیٰ سے رزق کے انبار مانگ لو، کم سے کم دنیاوی زندگی تو عیش و آرام سے گزر جائے گی۔ فرمایا نہیں عائشہ میں تو چاہتا ہوں دنیا میں جب تک زندہ رہوں مسکین بن کر رہوں، جب میں اس دنیا سے اٹھوں تو حالت مسکینی میں اٹھوں، اور جب قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے تو میرا حشر مسکینوں میں کیا جائے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دولت کے انبار ہو، میں نے وہ دعا چھپا لی، میں نہیں مانگوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا ذکر منبر کے اوپر کھڑے ہو کے کیا کہ آئے میرے امت کے لوگوں صحابیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اختیاری دعا دی اور کہا کہ اختیار ہے مانگو، میں دوں گا تمہیں، لیکن میں آج نہیں مانگوں گا، میں نے اس دعا کو چھپا لیا۔ ایک دن حضرت عائشہ نے آخری ایام میں کہا تھا اے اللہ کے نبی ایک دعا آپ نے چھپائی ہے، آپ نے کہا ہاں، کہا کہ اس دعا کو آپ کب مانگیں گے؟ فرمایا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن مانگوں گا۔ کہا کہ کیا مانگیں گے؟ دنیا میں اختیار دے رہا اللہ۔ کہا عائشہ تم نہیں جانتی ہو کہ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ اس نے کہا ایک دعا کا اختیار ہے، اس نے یہ نہیں کہا دنیا ہی میں، اس نے کہا ایک دعا تم کبھی بھی مانگو ہم تمہاری سنیں گے، ہم دنیا ہی میں مانگ کب رہے، ہم تو آخرت میں مانگیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی پتہ نہیں کب کون اس دنیا سے چلا جائے، کم سے کم مجھے تو بتا دو کہ وہ دعا کیا ہے جو قیامت کے دن آپ مانگیں گے اللہ سے۔ فرمایا عائشہ جب میری امت پریشان ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جہنم کے دروازے پر کھڑی ہوگی، سارے انبیاء سفارش سے منع کر دیں گے، میری امت کے لوگوں کے لیے جہنم میں بھیجنے کا پروانہ جاری ہو جائے گا، اس وقت میں سجدے میں گر جاؤں گا، کہوں گا اللہ ایک دعا میری باقی ہے جس کا اختیار ہے مجھے، تو نے کہا تھا مانگو میں نے نہیں مانگی، اللہم اشف امتی، اللہ وہ میری دعا ہی ہے کہ آج میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ میرے بھائیو یہ نبی کا وہ حال ہے جو دکھ اور غم میں بھی اپنی امت کو بھول نہیں رہا ہے۔ سچا ہمدرد وہ ہوتا ہے جو خوشیوں میں بھی تمہیں یاد رکھے، اور سچا دوست وہ ہوتا ہے جو دکھ کی گھڑی میں بھی تم کو نہیں بھولے، اور دکھ کی گھڑی میں اگر کوئی نہیں بھول رہا ہے تو وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس نبی کی سنتوں کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے، آج شادیوں میں مذاق، نمازوں میں مذاق، روزوں میں مذاق۔ دیکھ لو آج ہمارا بیٹا اگر 8 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھ لے تو دیکھو کیسا مذاق اڑتا ہے یوٹیوب پر، کیسے فوٹو اس کے کھینچے جاتے ہیں، کیسے اس کے گلے میں ہار ڈال کر نمائش کی جاتی ہے کہ دیکھو آج میرے بیٹے نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ ارے اللہ کے بندو
یہ تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو۔ نمائش کرتے ہو اس کی، یہیں سے اس بچے کے دل کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے اور تکبر آتا ہے اور پھر دکھاوے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قربانی کا بکرا لا رہے ہیں تو اس کا فوٹو شیئر کر رہے ہیں، دیکھو لائے، اب کمنٹ ہو رہا ہے کتنے کا لائے؟ 20,000 کا۔ اب ہمارا ورودی کا اچھا تو 20 کا لاؤ، میں 25 کا لاؤں۔ اب دکھاوا چل رہا ہے۔ روزہ افطار کرا رہے ہیں تو اس کا فوٹو کھینچ کے شیئر کر رہے ہیں، دیکھو ہم نے آج 50 لوگوں کو روزہ افطار کرایا۔ کیوں اپنی عبادتوں کو بیکار کر رہے ہیں؟ خلوص کہاں چلا گیا؟ وہ حضرت عمر فاروق جو رات کی تاریکی میں بوڑھی عورت کی خدمت کرتے تھے، جنگل میں جایا کرتے تھے، جنگل میں، اور دیکھا حضرت طفیل دوسی نے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ رات میں کہاں جاتے ہیں؟ پتہ چلا کہ ایک جھونپڑی میں گھس گئے جنگل میں۔ کافی دیر کے بعد نکلے، پیچھا کر رہے ہیں، دیکھے کہاں جا رہے ہیں؟ دربار خلافت میں حضرت طفیل دوسی جھونپڑی میں۔ یہاں کیا کر رہے تھے عمر؟ دیکھیں کیا دیکھتے، ایک جگہ چراغ جل رہا ہے، بوڑھی عورت بیٹھی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، پیروں سے لنگڑی، ہاتھوں سے کوڑی ہے۔ پوچھا ماں یہ کون تھا جو آیا تھا تمہارے پاس؟ کہا پتہ نہیں بیٹا، یہ تو روز آتا ہے ہمارے پاس، یہ تو روز آتا ہے ہمارے پاس۔ اسی رات میں؟ ہاں بیٹا اسی رات میں آتا ہے۔ کون تھا؟ کہا مجھے نہیں معلوم بیٹا، یہ تو 4 سال سے آ کے میری خدمت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے ماں یہ؟ کہا بیٹا یہ آتا ہے، میں اٹھ نہیں پاتی ہوں، اسی چٹائی پر پیشاب اور لیٹرین کر دیتی ہوں، یہ آتا ہے تو سب سے پہلے میری چٹائی سے میری گندگی کو صاف کرتا ہے، یہ آتا ہے میرے کپڑے دھلتا ہے، یہ آتا ہے کھانا بناتا ہے، یہ آتا ہے مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے جاتا ہے میرے کپڑے اپنے دھلنے کے بعد۔ حضرت طفیل نے کہا ماں جانتی ہو یہ کون تھا؟ کہا نہیں، یہ 4 سال سے آ رہا ہے۔ کون ہے معلوم؟ کہا نہیں، امیر المومنین ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑھیا چیخ پڑی، بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت طفیل جا رہے ہو حضرت عمر فاروق کے دربار خلافت میں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، وہ بہت سخت ہے۔ حضرت طفیل نے پیچھے سے کہا امیر المومنین، رات میں بوڑھی عورت کا پیشاب پائخانہ صاف کرنے والا، بوڑھی عورت کے کپڑے دھلنے والا، بوڑھی عورت کو اپنے ہاتھ سے کھلانے پلانے والا، بوڑھی عورت کے پیر دبانے والا، بوڑھی عورت کو خدمت کرنے والا، اگر یہ شخص جہنم میں چلا گیا تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ اور جنت میں جانے کی توقع کس سے رکھی جائے؟ پیچھے مڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ طفیل دوسی کو پتہ چل گیا، نظریں آسمان پہ گئیں اور کہا اللہ میں یہ نیکی تیرے لیے کر رہا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا، آج میری نیکی ظاہر ہو گئی، اللہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، طفیل نے چپکے سے مجھے یہ نیکی کرتے ہوئے دیکھ لیا، اے اللہ میرے اس عمل کو ریا اور نمود میں مت لکھ دینا، ایمانداری کے ساتھ بتائیے۔ حضرت عمر افسوس کر رہے ہیں، آج میری یہ نیکی آج طفیل کو پتہ چل گئی، اللہ میں نے جان بوجھ کر نہیں دکھائی۔ اے واٹس ایپ پر افطار کے نعمتوں کو شیئر کرنے والوں، قربانی کے بکروں کی پوسٹ ڈالنے والوں، گوشت بانٹتے ہوئے غریبوں میں اس کی پوسٹ شائع کرنے والوں، ذرا تصور کرو کہ ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے۔ ہر چیز میں نمائش، ہر چیز میں دکھاوا، ہر چیز کے اندر دکھاوا۔ ہم کیا کریں گے؟ نیکیاں کسی کو کچھ دیتے بھی ہو تو اس کا بھی فوٹو ڈال دیتے ہو۔ لاک ڈاؤن کے اندر اگر کسی گھر پہ اناج اور غلہ پہنچانے گئے ہو تو اس کا بھی فوٹو لے کے تم نے ڈالا ہے۔ وہ بیچارہ نہیں چاہتا کہ ہماری شکل دوسروں کے سامنے آئے، لیکن ان بے غیرتوں نے اس کو مدد تو کی لیکن اس کو ننگا کر دیا کہ اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ تم سمجھتے ہو یہ نیکی کا کام ہے؟ نیکی کا کام تو وہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں اور ایک بوڑھا مجوسی، مسلمان بھی نہیں تھا، ایک بوڑھا آدمی وہی بیٹھا رو رہا ہے باہر، بوڑھا نہیں ایک آدمی تھا وہ باہر بیٹھ کے رو رہا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے، کیا ہوا؟ اس نے دیکھ کے کہا رے جا یار تو اور میرا دماغ خراب کرنے آ گیا،
ارے جا یار میں پریشان ہوں تو اور پریشان کرنے آ گیا. کیسے رہتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ امیر المومنین ہے. کیا حلیہ ہوتا ہوگا. یہاں تو سوٹ بوٹ سے پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ کون ہے. اس نے کہا جاؤ یار. ارے بتاؤ نا کیا پریشانی ہے, ہم تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں. ارے تم کیا میری مدد کرو گے, جاؤ یہاں سے. حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے کچھ بتاؤ, شاید ہم تمہاری کچھ ہیلپ کر سکیں, اور نہیں کر سکیں تو مجھے اپنا بھائی سمجھ کر اپنا دکھ ہلکا کر لو. ایک دوسرے کو پریشانیاں بتانے سے کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اس نے سوچا ہاں یار بات تو صحیح ہے. کہنے لگا سنو یار, اب سنو. حضرت عمر فاروق نے کہا بتاؤ, وہ نہیں جانتا یہ کون ہے. کہنے لگا اچھا ہاں غم تو ہلکا ہوتا ہے. کہنے لگا ارے یار کیا بتاؤں. کہنے بتاؤ کیا. کہا بڑی دکھ کی بات ہے, اور یہ واقعہ سن لیجئے گا, بہت اندر سے جھنجھوڑ دے گا یہ واقعہ. کہا کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے. اسی آس پاس کے علاقے کا کوئی آدمی آتا ہے رات کے اندر اور مجھے میری جھونپڑی سے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے, اور میری بیوی کے ساتھ وہ منہ کالا کرتا ہے. میں کچھ نہیں کر پاتا ہوں, میں کمزور ہوں, میں بہت مصیبت میں ہوں کہ میں اپنی بیوی کی عزت و آبرو نہیں بچا پا رہا ہوں. اس نے کہا کہ وہ آج آیا تھا. ہاں آیا تھا, مجھے کان پکڑ کے نکال دیا اور سب کچھ کر کے چلا گیا. کہا حضرت عمر نے اب وہ کب آئے گا. کہا ایک دن چھوڑ کے آتا ہے, کل نہیں آئے گا پرسوں آئے گا. وقت کیا ہے. کہا یہی کچھ وقت ہے, اس سے پہلے آ جاتا ہے. حضرت عمر نے اپنا نام نہیں بتایا اور کہا اس سے اپنی بیوی کو کہنا پرسوں کھانا بنا کر رکھے. اپنی بیوی سے کہنا کھانا بنا کر رکھے, اور جب پرسوں وہ آئے تو اپنی بیوی سے کہنا کہ تم شور مت مچانا, اور اس آدمی کو اپنی پیار بھری باتوں میں لے لینا, اور اس سے یہ کہنا اب تو تم روزانہ آنے ہی لگے ہو میرے پاس, لیکن چراغ جلا کر یہ غلط کام جو کرتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ چراغ بجھا کر یہ جو کچھ کرنا ہو کرو, اور ہم بھی تمہارا پورا سپورٹ میں بھی کروں گی. اپنی بیوی کو بس یہ حکم دینا کہ جب وہ آ جائے اور اس کے ساتھ زنا کرنے لگے تو چراغ بجھا دے, اور اس سے کہنا کھانا بنا کر رکھے. ارے کھانے سے اور چراغ بجھانے سے کیا تعلق. کا بقیہ میں سنبھال لوں گا. یہ کہہ کر چلے گئے حضرت عمر. ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن آئے, اور آتے ہی پہلے سے چھپ گئے اس جھاڑی کے پیچھے. کوئی درخت تھا اس کی آڑ میں. وہ اپنے وقت پر آیا, اس آدمی کو کان پکڑ کے باہر نکالا. یہ وہیں بیٹھ گیا جہاں بیٹھتا تھا, اور وہ آدمی اس عورت کے ساتھ حرکت کرنے لگا. اس کی بیوی نے پیار میں لے لیا, اس کو جکڑ لیا اور کہا کہ چراغ بجھا دو, اور پھر کھل کر آج ہمارے ساتھ جو کچھ کرنا ہو کرو. چراغ جیسے ہی بجھا, حضرت عمر فاروق اندر جاتے ہیں, جھونپڑی کے اندر گھس جاتے ہیں. اللہ, اگر آج میں اس عورت کی عزت نہ بچا سکا تو میری امیر المومنین کس کام کی. یہ وہی عمر فاروق ہیں جنہوں نے لفظ کتا استعمال کرتے ہوئے کبھی کہا تھا آئے اللہ, اگر دجلہ دریائے دجلہ, اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر بھوکا مر گیا میرے دور خلافت میں تو قیامت کے دن میں اس کا حساب و کتاب میں ذمہ دار ہوں گا. حضرت عمر فاروق کی خلافت میں ایک کتا بھی بھوکا نہیں مرنے پایا تھا. رات کی تاریکی میں اپنے کاندھے کے اوپر اناج کی اور گلوں کی بوریاں لاد لاد کر لے جایا کرتے تھے اور بھوکوں کو پہنچایا کرتے تھے. یہاں تو کتنے کسان بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں, لیکن ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
کتنے بھوکے مر جاتے ہیں لیکن ہمارے عہدے میں کمی نہیں آتی. حضرت عمر نے کہا تھا ایک دجلہ کے دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھی اگر بھوکا مر گیا تو اے اللہ اس کا حساب و کتاب مجھ سے لیا جائے. حضرت عمر گھس گئے. اس نے سمجھا کہ یہ اس کا شوہر چلا آیا. کہا رے اتنی جلدی کیوں آ گئے ہو, بھاگو یہاں سے, ابھی تو کچھ میں نے شروع ہی نہیں کیا اور تم آ گئے یہاں سے, بھاگو یہاں سے. حضرت عمر فاروق یہی آواز اس کے منہ سے نکلوانا چاہتے تھے کیونکہ اندھیرے میں دکھ نہیں رہا تھا کہ عورت کون ہے مرد کون ہے. جیسے اس نے یہ جملہ کہا حضرت عمر فاروق اس کے اوپر جھپٹے, اس کے بال پکڑ لیے. اب بال لمبے تھے, پھر کنفیوز ہو گئے کہ یہ کہیں عورت کے تو ہاتھ نہیں ہے, اس کو موڑنے لگے. وہ کہتا ہے کون کیا کر رہا, سمجھ گئے کہ وہی آدمی ہے, سمجھ گئے کہ یہی آدمی ہے. اپنی تلوار لی اور ایک تلوار اس کی گردن پہ ماری. گردن عمر کے ہاتھ میں باڈی تڑپنے لگا. حضرت عمر نے کہا بہن جلدی سے چراغ جلاؤ. جیسے ہی چراغ جلایا گیا گردن دیکھی, باڈی دیکھی, کہا الحمدللہ رب العالمین. میری بہن جلدی سے کھانا لگاؤ. حضرت عمر اسی باڈی کے قریب بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں, پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں. ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھ کے کھانا کھانا بہت جلدی کسی کی ہمت نہیں. حضرت عمر فاروق نے کہا, جب گھر سے نکلنے لگے تو گھر کا مالک کہتا ہے وہی آدمی, اے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیوں؟ کہ یہ آدمی مرا یہاں پڑا ہے, اگر عمر کی پولیس کو پتہ چل گیا تو کہے گی کہ ہم ہی نے مارا ہے, اس کے جرم پہ ہم کو پکڑ لیا جائے گا. باڈی میرے گھر میں, یہ تم نے کون سی مصیبت کھڑی کر دی میرے پاس؟ حضرت عمر فاروق نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں, میں ہی امیر المومنین ہوں, میں ہی خادم ہوں اور میں نے اس کو مارا ہے, تمہیں اس باڈی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ہی آدمی آئیں گے, اس ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر لے جائیں گے اور اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیں گے. اس نے کہا آپ امیر المومنین ہیں, سوری پرسوں کے لیے معاف کر دیجئے مجھے, میں نے آپ کو کہا جا آ گیا ہے, میں تو ویسے ہی پریشان ہوں, پریشان کرنے آ گیا. کہا کوئی بات نہیں. کہا امیر المومنین 2-3 سوال کے کیا جواب دے دیں گے؟ کہا بولو کیا ہے؟ امیر المومنین آپ نے یہ کیوں کہا تھا کھانا پکا کر رکھنا, کھانے سے اس کا کیا تعلق تھا؟ دوسری بات یہ کہ جب آپ نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی گردن دیکھی تو آپ نے الحمدللہ رب العالمین کیوں پڑھا؟ الحمدللہ کی جگہ انا للہ, کسی کی موت پر تو انا للہ پڑھا جاتا ہے لیکن آپ نے الحمدللہ پڑھا. اور آپ نے یہ کیوں کہا کہ جب تم زنا کے لیے وہ تیار ہو جائے تو چراغ بجھا دینا, جبکہ چراغ بجھ گیا تھا اندھیرے میں تو میری بیوی بھی ماری جا سکتی تھی. حضرت عمر فاروق نے کہا میرے بھائی تمہارے ان تینوں سوالوں کا جواب میں دیتا ہوں. میں نے کھانا بنانے کے لیے اس لیے کہا کہ جب تو نے ذمہ داری سے دیکھیے, جب تو نے مجھے یہ بتایا کہ ایک آدمی آتا ہے اور کان پکڑ کے مجھے نکال دیتا ہے, میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے, میں نے اسی وقت اللہ سے یہ عہد کیا اللہ یہ واقعہ عمر کی خلافت میں ہو رہا ہے اور مجھے اس بات کا پتہ بھی نہیں, اے اللہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اس کی گردن میں تن سے جدا نہ کر دوں. میں نے پرسوں سے کھانا نہیں کھایا, اے میرے بھائی میں کل بھی دن بھر بھوکا تھا, آج بھی دن بھر بھوکا ہوں, اس لیے میں نے کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا, کیونکہ اس آدمی کی گردن کو تن سے جدا کرنے کے بعد ہی میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا, اور جب آج میں نے اس کی گردن کو اڑا دیا تبھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, ورنہ میں نے قسم کھا لی تھی جب تک اس کو مار نہیں دوں گا کھانا نہیں کھاؤں گا. اچھا آپ نے 2 دن سے بھوکے ہیں؟ جی. ہم مجوسی, ہم یہودی کے لیے؟ کہاں, ہو تو میری ہی حکومت میں, ہو تو میری ہی خلافت میں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ چراغ کیوں بجھایا تھا؟ کہا چراغ اس لیے بجھانے کا حکم دیا تھا کہ جب سے تو نے یہ مجھے بتایا تو مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ اتنی جرت میری حکومت میں, میری خلافت میں کون کر رہا ہے.
ایسا تو نہیں کہ وہ میرا قریبی ہو، کیونکہ ہر کس و ناکس تو کر نہیں سکتا، ہر کوئی تو کر نہیں سکتا، کوئی میرا بہت قریبی بھی تو ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو اتنی بڑی جرات کر رہا ہے، اسی لیے تو اتنی بڑی ہمت کر رہا ہے۔ تو میرے دل میں یہ آیا کہیں یہ غلط کام کرنے والا میرا بیٹا تو نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا چراغ بجھا دینا۔ ہو سکتا تھا چراغ جل رہا ہوتا اور میں اندر داخل ہوتا اور دیکھتا کہ تیری بیوی کے ساتھ یہ حرکت کرنے والا میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ رشتہ دار کی محبت میرے دل میں آ جاتی اور پھر میں اسے قتل نہیں کرتا، کچھ لے دے کے معاملے کو سلٹانے کی اور سلجھانے کی کوشش کرتا۔ گاؤں کے چودھریوں سن لو، گاؤں کے مکھیوں سن لو، اگر پردھان ہو نا، پرمکھ ہو تو سن لو، ہوتا نہیں ایک لڑکا لڑکی دونوں بھاگ گئے، اب پکڑے گئے، اب گاؤں کا سردار، گاؤں کا مکھیا پنچایت جوڑتا ہے اور لڑکے والے پہ جرمانہ لگاتا ہے، تمہارا لڑکا فلاں لڑکی کو لے کے بھاگا ہے نا، 5 لاکھ جرمانہ دو۔ کیوں صاحب؟ لڑکے والا کیوں دے صاحب؟ اس نے لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ اگر میں یہ کہوں کہ لڑکی نے زندگی برباد کر دی تو بھائی وہ اس کے گھر تو نہیں گیا تھا، فون پہ بات ہوئی ہوگی، دونوں نکلے ہوں گے، دونوں اپنی مرضی سے بھاگے ہوں گے، پھر لڑکی کو جرمانہ دلوانا اور لڑکے سے دلوانا جرمانہ دار، یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا نیائے ہے؟ اور کہاں کون سی شریعت نے کہا ہے کہ تم لڑکے سے 5 لاکھ روپے لے کے لڑکی کو دلواؤ؟ لیکن گاؤں کے مکھیے کیا کہتے ہیں؟ لڑکی کی عزت بیکار ہو گئی، بھاگی وہ اپنی مرضی سے تھی، جرمانہ لگانا تھا تو دونوں پہ لگاتے، لیکن نہیں، جرمانہ لڑکے پہ لگتا ہے اور لڑکی کو دلوایا جاتا ہے۔ زناکاری میں اللہ نے مجرم لڑکی کو مانا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ نے پہلے مرد کا نام نہیں لیا، پہلے عورت کا نام لیا۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا لڑکے کو مارو لڑکی کو نہیں، کیونکہ لڑکے نے لڑکی کی عزت خراب کر دی۔ اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ دونوں کو کوڑے مارو، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی۔ ہاں، اللہ کے نبی نے اس کی تشریح کی ہے، اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو کوڑوں سے کام نہیں چلے گا، دونوں کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ اگر دونوں کنوارے ہیں تو دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور ایک شادی شدہ ہے کنوارا تو جو شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اور جو کنوارا ہے اس کو 100 کوڑے مار کر 1 سال کے لیے شہر سے الگ دوسرے کسی شہر میں بھیج دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شریعت نے قانون بنایا ہے، لڑکے اور لڑکی دونوں کو سزا سنائی ہے۔ یہ گاؤں کا سرپنچ ہے، یہ گاؤں کا مکھیا ہے، یہ گاؤں کا سردار ہے جو جرمانہ لڑکے والوں سے لے کے لڑکی والے کو دلاتا ہے۔ یہاں فیصلہ تو کر دیا، قیامت کے دن ان مکھیوں کی اور سرداروں کی گردنیں پکڑ کے سب سے پہلے جہنم میں لتیایا جائے گا۔ آئے تھے بڑا فیصلہ کرنے والے، یہ تھے فیصلہ کرنے والے، یہ فیصلہ کیا تم نے، اتنا گھناؤنا فیصلہ۔ میرے بھائیوں سنو، حضرت عمر نے کہا جب چراغ جلا تو میں نے اس کی شکل دیکھی تو میں نے دیکھا نہ وہ میرا رشتہ دار ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، وہ تو ایک مجوسی ہے، آگ کا پجاری ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ہاتھ سے ایک مجوسی کو قتل کروایا۔ اس جرم میں کوئی میرا بیٹا یا میرا بھائی شامل نہیں تھا۔ دیکھ رہے آپ اندازہ لگائیے، چراغ اس لیے بجھانے کا حکم دیا کہ چراغ کی روشنی میں کہیں میرا رشتہ دار نہ لگ جائے، اور رشتہ دار اگر نکل گیا تو ایسا نہ ہو کہ لے دے کے معاملہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ اور الحمدللہ رب العالمین اس لیے پڑھا کہ الحمدللہ میرا کوئی رشتہ دار وہ نہیں تھا۔ اللہ کی تعریف میں نے بیان کی۔
ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جس کی بیوی کی، جس کی بہن کی، بیٹی کی عزت و آبرو پر کوئی انگلی اٹھا دے۔